أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم علماء اکرام، آج کی اس مختصر سی نشست میں باذن اللہ تعالی کتب ستہ یہ جو اصطلاح ہے اس کا آغاز یعنی اس کی جو تاریخی حیثیت ہے اس سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ. مجھے آج کی اس نشست میں دو اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اصل بات تو یہی ہے کہ کتب ستہ کی جو اصطلاح ہے اس کا وجود کب سے ہوا، یعنی اس کا آغاز اہل علم میں یہ اصطلاح کیسے شہرت پائی، کیسے معروف ہوئی، اور کتب ستہ یعنی جو 6 کتابیں ہیں اہم امہات الکتب، انہی 6 کتابوں کا انتخاب کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، ایسے کیا خصوصیات، ایسے کیا مزایا ہیں، ایسی کیا اہم باتیں تھیں اس میں جو انہی 6 کتابوں کا انتخاب کیا گیا. لیکن اس اہم بات کو پیش کرنے سے پہلے ایک سرسری ہم جائزہ لیتے ہیں جو مختلف احادیث کی کتابیں ہیں، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتب ستہ ہے، مسند احمد ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کی المسند ہے، تو السنن الکبریٰ امام بیہقی کی، مسند البزار امام طبرانی رحمہ اللہ کی المعاجم الثلاثہ. تو یہ سب جو دواوین السنہ ہیں اس کا ہم سرسری جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ کتب ستہ کی جو اصطلاح ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو میں جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک ہلکا پھلکا سا وہ جاننا ضروری ہے تاکہ اسی سے ہمارا تعلق ہے. آپ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ جو مدون کی گئی، جو لکھی گئی ہیں، جو کتابی شکل دی گئی ہیں، کتابت ملائی گئی ہیں، اس کو ہم ایک طرح سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آغاز میں منع فرمایا تھا. میں ان سب باریکیوں میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے. میں بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا تھا آغاز میں، پھر اجازت دی آپ نے، اور جب آپ نے اجازت دی تو صحابہ نے لکھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی لکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی صحابہ نے احادیث کو لکھے، بلکہ تقریباً 50 سے زائد صحابہ کے نام بنام ہمیں ملتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے. میں بارہا کہہ رہا ہوں آپ سے بات، دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کے احالے، اس کے حوالہ جات، اس کی باریکیاں، جزئیات میں نہیں جاؤں گا، یہ میرا موضوع نہیں ہے. آپ بس جو ہے تقیید العلم جو حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی ہے آپ ضرور پڑھیے گا، بہت عمدہ کتاب ہے اس باب میں. بہرحال جب اللہ کے رسول نے اجازت دی تو صحابہ نے لکھا. خصوصیت کے ساتھ آپ دیکھیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، ان کے پاس تو احادیث کا کافی ذخیرہ تھا، جو الصادقہ بھی انہوں نے نام رکھا تھا اس کا. یہ تو ایک صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی سے متعلق بات ہے. آپ دیکھیں گے کہ پہلی صدی ہجری کا جو اختتام ہے اور دوسری صدی ہجری کا جو آغاز ہے، اس وقت تو تابعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو احادیث لکھ کر کے رکھے تھے اور پھر صحابہ کی بڑی تعداد جو پھیلی ہوئی تھی انہی سے لیے ہوئے احادیث بھی بالکل ذخیرہ پھیلا ہوا تھا. تو اس کو یکجا کرنے کے لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو بیک وقت ایک عظیم یعنی بادشاہ بھی اور بیک وقت ایک عظیم عالم دین بھی، آپ نے خود اس کے لیے جو ہے تیاری کی اور کھڑے ہوئے اور اہل علم کو کھڑا کیا.
محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کا بڑا اہم رول رہا ہے اس میں، اور خاص کر ابو بکر یعنی محمد ابن حزم رحمہ اللہ، ابو بکر ابن عمرو ابن حزم رحمہ اللہ، ان کی 117 ہجری سنہ وفات ہے۔ کافی خدمات ہیں، کتاب العلم صحیح بخاری کی آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں ان کی اس خدمات سے متعلق۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے پہلی صدی ہجری کا جو آغاز، جو اختتام ہے، اور دوسری صدی ہجری کا جو آغاز ہے، اس میں جن اہل علم نے احادیث کو جمع کیا، مدون کیا، کتابیں ترتیب دی، بڑا ذخیرہ ہمارے ہاتھ آیا۔ امام مجاہد ابن جبر کو لے لیں، قتادہ ابن دعامہ سدوسی کو لے لیں، سعید ابن ابی عروبہ 156 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، محمد ابن اسحاق صاحب المغازی، اسی طرح سے معمر ابن راشد الازدی 156 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ کئی اہل علم، عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج رحمہ اللہ، ان کی بھی اپنی ایک احادیث کی کتاب ترتیب دی ہوئی کتاب، ان کی بھی مصنفات، ایسی بڑی تعداد میں اہل علم، ابو عبداللہ مکحول رحمہ اللہ۔ تو یہ سب وہ علماء ہیں جنہوں نے مستقل کتابیں لکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے دوسری صدی ہجری کا اختتام ہوتا ہے اور تیسری صدی ہجری کا آغاز ہوتا ہے، تب تو اہل علم کی اور بھی ایسی بڑی تعداد تھی جنہوں نے مستقل کتابیں لکھیں۔ آپ دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ کو، ابو داؤد الطیالسی کو، امام احمد بن حنبل کو، اسحاق بن راہویہ کو، مسدد ابن مسرد رحمہ اللہ کو، اور حماد ابن سلمہ رحمہ اللہ، یہ دوسری صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں۔ ان کی بھی ایک بڑی تعداد، ابو بکر بن ابی شیبہ، ان کے بھائی عثمان بن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، یہ سب وہ علماء ہیں جو دوسری صدی ہجری کے اختتام پر اور تیسری صدی ہجری کے آغاز کے علماء میں سے ہیں۔ ان کی بھی کافی مقدار میں کتابیں، بڑی مقدار میں۔ جزیات کی اگر بات کرتے ہیں آپ، اجزاء کی اگر بات کرتے ہیں، امام وکی کو دیکھیں، عبداللہ بن مبارک کو دیکھیں، نعیم بن حماد کو دیکھیں، یہ ایسی کتابیں ہیں ان سب کی جو ہمارے پاس موجود ہیں، میرے پاس اپنے پاس موجود ہیں، اس لیے میں نے یہ نام آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ تو یہ سب وہ علماء ہیں جو تیسری صدی ہجری کے آغاز میں کافی ان کی کتابیں آ گئیں۔ لیکن ان کی جو کتابیں رہی ہیں، ایک تو احادیث کی ترتیب اس میں بالکل منضبط نہیں تھی، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سارے احادیث کا انہوں نے ذخیرہ نہیں کیا، تیسری بات یہ کہ صحت و ضعف سے جو ہے مطلب کتابیں پاک نہیں تھیں، لیکن کافی احادیث کی کتابیں ہمارے سامنے تو آ چکی تھیں اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان سارے احادیث کی کتابوں کو رکھ کر کے جو پھر احادیث کی بڑی بڑی کتابیں سامنے آئیں، جن میں سے سر فہرست کتب ستہ ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ابو عیسیٰ ترمذی، امام ابو عبد الرحمن النسائی، امام ابو داؤد، اور جو ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اجمعین، پھر ان کے پاس حافظ ابن خزیمہ، ان کے تلمیذ حافظ ابن حبان، پھر جو امام دارقطنی، امام دارمی ان سے پہلے کے، ان سب علماء کی کتابیں پھر انہی ساری کتابوں کو سامنے رکھ کر کے ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ یہ ایک جائزہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ جو باتیں میں آپ کے سامنے آگے رکھنے جا رہا ہوں اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں۔ جب یہ ساری احادیث کی کتابیں ہمارے پاس مدون ہو کر کے آئیں، آپ جانتے ہیں اس کی تعداد کتنی تھی؟ بہت بڑی تعداد۔ ہمارے پاس جو دواوین السنہ کی جو تعداد ہے، میں سمجھتا ہوں شاید 50 کے قریب ہمارے پاس پہنچی ہے، 50 آس پاس، اس سے کچھ شاید کچھ کم۔ لیکن شیخ ڈاکٹر ضیاء الرحمن العاظمی حفظہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل، اس کے مقدمے میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو دواوین السنہ ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ کی زندگی تک کی اگر تاریخ پڑھ کر کے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو موجود ہیں وہ تقریباً 350 انہوں نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی مقدار میں۔ اب جو احادیث کا جو ذخیرہ ہے اور دواوین السنہ کی جو اتنی بڑی تعداد ہے، ہم نے کافی محنت کر کے جو حاصل کی ہیں وہ تقریباً جو ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک 50 ہمارے پاس ہیں، 50-60 کے آس پاس ہوں گے، اس سے زائد شاید نہیں ہوں گے۔ لیکن 350 کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر تنوع کی میں بات کر رہا ہوں، مسانید ہیں، جوامع ہیں، اور سنن ہیں، اور جو ہے معاجم ہیں، طرح طرح کی جو احادیث کی کتابیں ہیں۔ تو یہ سب جب احادیث کی کتابیں سامنے آئیں تو ایک میں عامۃ الناس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، عامۃ الناس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل علم کی بات کر رہا ہوں، اصحاب الحدیث کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کے لیے بھی ایک تکلیف دہ بات تھی، پریشانی کی بات تھی، اور انتقاء اور انتخاب کرنے کی بات تھی کہ کیسے استفادہ کریں، کس طرف رجوع کریں، آسانی سے کیسے ترتیب دی جائے احادیث کی کتابوں کو۔ تو یہ جو میں نے سرسری جائزہ آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے اب اصل موضوع پر میں آتا ہوں۔ اصل موضوع یہ ہے کہ حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، ان کا اپنا ایک مقدمہ، یعنی ایک تو محقق کا مقدمہ ہے ڈاکٹر بشار عواد کا،
حفظہ اللہ، وہ بھی بہت دلچسپ ہے، بہت عمدہ ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی جو تاریخ ہے، تاریخ بغداد، تاریخ مدینۃ السلام، اس پر بھی ان کا جو مقدمہ ہے بہت ہی علمی، بہت ہی گہری معلومات سے پورا ہے۔ تو میں اب ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کے مقدمے کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے جو کتب ستہ کے رجال کو جمع کیا ہے، تو کتب ستہ کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک فصل قائم کی انہوں نے، اور آغاز میں انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ ایک بغدادی عالم دین جو علمی دنیا میں ابن السکن کے نام سے معروف ہیں، نام تو تھا ان کا سعید، ابو علی کنیت تھی ان کی، سعید ابن عثمان ابن سعید، 353 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ ان سے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ اصحاب الحدیث، کچھ اہل علم ان کے پاس گئے، ان کے گھر گئے اور جا کر کے کہا کہ ان هذه الكتب قد كثرت علينا، جو احادیث کی جو بے شمار متعدد کتابیں ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم کیسے انتخاب کریں، کیسے انتخاب کریں، یعنی مراجعہ کیسے ہو، کس جانب ہم جائیں، احالہ کیسے ہو، حوالہ کیسے دیں، پڑھنے پڑھانے سے متعلق کیسی بات ہو، اتنی بڑی تعداد میں اتنا ذخیرہ حدیث ہے۔ تو ابن السکن رحمہ اللہ خود ان کی اپنی ذاتی کتاب ہے، مصری علماء میں سے، مصر میں رہے ہیں وہ، الصحیح، حافظ ابن السکن رحمہ اللہ کے الصحیح ان کی مستقل کتاب ہے، میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہوں میں، اور ہمارے پاس بھی نہیں ہے وہ، لیکن ان کا جو واقعہ ہے وہ جو ہے درج کیا ہوا ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے مقدمے میں۔ اس میں یہ بات ہے کہ وہ اندر گئے گھر کے اندر اور کافی وقت لگایا انہوں نے، اس کے بعد پھر اصحاب الحدیث جو ان کے طلبہ اور ان کے جو ہے اخوان تھے ان کے سامنے آئے اور 4 کتابیں ان کے سامنے پیش کی، امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح، امام مسلم رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اور ابو داؤد رحمہ اللہ کے السنن، اور امام نسائی رحمہ اللہ کے السنن، یہ 4 کتابیں ان کے سامنے پیش کی اور کہا کہ هذه قواعد الاسلام۔ تو یہ ایک طرح سے انہوں نے اپنا ایک تجربہ اور اپنی کیا کہتے ہیں اس کو، اپنی معلومات کی روشنی میں انہوں نے ان 4 کتابوں کا انتخاب کیا، اور یہ 4 کتابیں کافی شہرت پائیں اور اہل علم کے پاس کافی مقام حاصل کی کتابیں۔ پھر ایک زمانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 5ویں صدی ہجری کے آس پاس یا 6ویں صدی ہجری کی بھی بات رکھ لیں آپ، اس میں پھر جو ہے یعنی الاصول الخمسہ یا الکتب الخمسہ، یہ اصطلاح جو ہے عام ہوئی، یعنی اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ کی السنن کا اضافہ کیا گیا اس میں۔ اس سلسلے میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو السنن ہے اس پر ابو طاہر السلفی، جانتے ہیں آپ ان کو، 474 ہجری 574 ہجری سے وفات ہے ان کا، ان کی ابو طاہر السلفی رحمہ اللہ، تو انہوں نے سنن ابی داؤد پر کافی کام کیا ہے، اس پر مقدمہ لکھا ہے، اور معالم السنن جو علامہ خطابی رحمہ اللہ کی ہے، ابو سلیمان الخطابی رحمہ اللہ کی، میرے پاس جو ہے وہ تو 3 جلدوں میں ہے، ابھی میں نے دیکھا چیک کیا، موجود ہے الحمدللہ، مطبوع ہے، نیٹ پر ہے وہ، تو وہ 8 جلدوں میں بھی چھپی ہے، اور کافی چیزیں زائد ہیں اس میں، اضافی چیزیں بہت ہیں، تحقیقی باتیں بہت ہیں اس کے اندر، اور اس میں ان کا مقدمہ بھی درج ہے بالکل آخر میں۔ اس میں انہوں نے جو ہے یعنی سنن ابی داؤد کا جو تعارف کروایا ہے سنن ابی داؤد سے متعلق، اور پھر سنن ابی داؤد کے ساتھ ساتھ جو امہات الکتب، جو اس وقت الکتب الخمسہ کی جو اصطلاح تھی، وہ انہی کی طرف سے زیادہ جو ہے عام ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے سنن ابی داؤد کا تعارف کرواتے ہوئے لکھا ہے کہ اما کتاب سنن ابی داؤد فہو من الکتب الخمسہ، ایسے انہوں نے لکھا ہے، یعنی سنن ابی داؤد کو کتب خمسہ میں سے انہوں نے شمار کیا۔ حالانکہ جو ابن السکن رحمہ اللہ ہیں انہوں نے تو سنن ابی داؤد کو داخل کر ہی دیا تھا، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کو صحیحین کے ساتھ، لیکن اس میں انہوں نے سنن ترمذی کا اضافہ کیا ہے، اور پھر اس کے تعلق سے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبھی اہل علم، یعنی مشرقی علماء ہو، مغربی علماء ہو، یعنی آج کے دور میں ترکی اور اس کے آگے کا جو علاقہ ہے، آگے کا علاقہ مسلمان قلیل تعداد میں ہے، اور دینی اعتبار سے زیادہ شعور نہیں ہے، ترکی سے آگے کے علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں جو یورپی علاقے ہیں، ورنہ اس زمانے میں تو بڑی تعداد میں اہل علم ہیں اور بہت شعور تھا اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی حکومتیں تھیں۔ تو سنن ابی داؤد، سنن نسائی صحیحین کے ساتھ یہ کتابیں وہاں پر بھی کافی شہرت پائی تھیں، تو سنن ترمذی کا انہوں نے اضافہ کیا اور کتب خمسہ کے طور پر، اور انہوں نے لکھا کہ اتفق علیہا فقہاء الاسلام وحفاظ الحدیث، ایسے انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ جمیع اہل علم، سبھی فقہاء، حفاظ الحدیث، سب کا اس بات پر اتفاق ہے ان 5 کتابوں پر، صحیحین کے ساتھ سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد۔ اور انہوں نے ایک دلچسپ بات یہ بھی لکھی ہے، 2-3 سطروں کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ جو ان 5 کتابوں سے روگردانی کرتا ہے،
جو ان 5 کتابوں سے یعنی المتخلفون یعنی جو ان 5 کتابوں سے اختلاف کرتا ہے، کہا کہ فہم کالمتخلفین عن دار الحرب، گویا کہ مسلمانوں کا غیر مسلمین کے ساتھ جنگ چل رہی ہو اور اس وقت پیٹھ دکھا کر کے بھاگنے والے جو لوگ ہوتے ہیں گویا کہ ان کا شمار انہی میں سے ہوگا، وہ ایسے ہی لوگ ہیں، وہ ایسے انہوں نے لکھا ہے. یعنی اس طرح سے جمیع اہل علم کا اتفاق ہے ان 5 کتابوں پر. پھر اس سے روگردانی کیا مانا؟ ابھی میں جو کتاب دکھا رہا تھا وہ شروط الائمہ الخمسہ، کہاں ہے وہ کتاب؟ ابھی یہیں پر تھی نا جی، ذرا اس کتاب کو دکھا دیجئے. اب اس میں بھی دیکھیے ابو بکر الحازمی رحمہ اللہ، ابو بکر الحازمی رحمہ اللہ، یعنی ان کی دیکھیے یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، شروط الائمہ الخمسہ، بہت ہی عمدہ ہے ماشاء اللہ. آپ دیکھیں گے کہ جو اتنا چھوٹا سا رسالہ ہے اور کس قدر معلوماتی رسالہ ہے ماشاء اللہ. ابو بکر الحازمی رحمہ اللہ، ان کا جو انتقال ہوا ہے 548 ہجری کو انتقال ہوا ہے اور صرف 36 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے ان کا. لیکن کس قدر عظیم عالم دین، کتنی گہری معلومات ہیں. اور کتب ستہ سے مراد، کتب ستہ نہیں مطلب سنن ابن ماجہ نہیں ہے، کتب خمسہ سے متعلق جو معلومات ہیں ان کی، اور خاص کر صحیحین اور خاص کر صحیح بخاری سے متعلق جو انہوں نے نادر معلومات ہیں. اللہ اکبر ماشاء اللہ، کس قدر ان کا گہرا علم ہے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. ان کی زندگی بھی پڑھ کر کے دیکھیے، ہے مختصر سی زندگی لیکن اللہ اکبر. الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ ہے نا کتاب ان کی، 3 جلدوں میں انہی کی کتاب ہے. اچھا بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے بھی شروط الائمہ الخمسہ یا الاصول الخمسہ یا الکتب الخمسہ، تو یہ اس وقت کی تعبیر ہے کتب خمسہ، اور یہی جو ہے عام مسلمانوں میں مشہور تھی کتابیں، انہی کی طرف رجوع کیا جاتا تھا. بہرحال آپ دیکھیں گے کہ ایک معروف عالم دین حافظ ابن الصلاح، حافظ ابن الصلاح کو کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں. ان کی جو مقدمۃ ابن الصلاح ہے، ان کی جو معروف جو رسالہ ہے اصول الحدیث سے متعلق، اس کی جو دوسری قسم ہے اس میں کئی انواع ہیں. النوع الثانی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں حالانکہ اس دور میں کتب ستہ یا الاصول الستہ یہ جو اصطلاح عام ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے الکتب الخمسہ اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. یعنی کتب خمسہ کی اہمیت بتاتے ہیں، اس کا مقام بتاتے ہیں، ان میں کی جو احادیث ہیں ان کا درجہ بتاتے ہیں. اور الکتب الخمسہ والی تعبیر ہی دیکھیں گے آپ، حالانکہ سنن ابن ماجہ داخل کر دی گئی تھی ان کے زمانے میں، اور الکتب ستہ والی جو ہے اصطلاح تھی، اس کے باوجود بھی جو شہرت پائی ہوئی تھی جو اصطلاح الکتب الخمسہ، اسی کو انہوں نے جو دھیان دیا ہے. حتیٰ کہ امام نووی رحمہ اللہ تقریب میں، تدریب الراوی میں بھی حافظ سیوطی نے ان کے حوالے سے لکھا ہے، جو اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے تقریب کی. اب اس میں بھی دیکھیں کہ جو ہے یعنی انہوں نے الکتب الخمسہ والی تعبیر ہی کہا کہ الکتب الخمسہ کے جو مصنفین ہیں بہت کم ہی حدیثیں ان سے فوت ہوئی ہیں، ایسے انہوں نے لکھا ہے. تو یہ الکتب الخمسہ والی تعبیر تھی. یہاں تک بات ہو گئی ہے یعنی ایک مرحلہ، ایک زمانہ. پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا جس میں الکتب الستہ، الاصول الستہ، یہ جو تعبیر، یہ جو اصطلاح جو آئی ہے اہل علم کے درمیان، اس سلسلے میں یعنی کافی مطالعہ کرنے کے بعد اور اس سلسلے میں کافی اہل علم کے رائے پڑھنے کے بعد، یعنی میں آپ کے سامنے بہت ہی محتاط طریقے سے بات بتا رہا ہوں کہ اندلس کے ایک عالم دین ہیں جن کی کنیت تو تھی ابو الحسن، اور ان کا نام تھا رزین ابن معاویہ العبدری الاندلسی. 535 ہجری سے وفات ہے ان کا. تو یہ پہلے عالم دین ہیں واللہ اعلم جنہوں نے الکتب الستہ والی جو ہے اصطلاح اہل علم کے مابین عام کی. حالانکہ اندلسی عالم دین ہے، یورپی عالم دین ہے. ان کی کتاب ہے التجرید للصحاح الستہ. المکتبۃ الشاملہ میں میرے پاس جو نسخہ ہے وہ اس میں تو نہیں ہے، لیکن جو ہے آپ امیجز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں التجرید للصحاح الستہ. اور اس میں انہوں نے 6ویں کتاب تو داخل کی ہے لیکن سنن ابن ماجہ کو نہیں داخل کیا، امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا کو داخل کیا ہے. اور انہی کی اتباع میں آپ دیکھیں گے کہ المبارک ابن محمد ابو السعادات 606 ہجری سن وفات ہے ان کا. جامع الاصول فی احادیث الرسول، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر بھی کتاب ہے نا ان کی. تو اس میں انہوں نے انہی کی اتباع کی. اور جامع الاصول دیکھ رہے ہیں آپ، الاصول کیا ہے؟ یعنی الاصول الستہ، جامع الاصول فی احادیث الرسول، اس میں صحیحین،
سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی کے ساتھ انہوں نے المؤطا کو داخل کیا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات مجھے کل پڑھنے کو ملی، کل ہی رات میں نے پڑھا تھا، جو علامہ بدر الدین الزرکشی رحمہ اللہ کی جو حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ کے المقدمہ پر جو شرح انہوں نے لکھی ہے، النکت علی مقدمہ ابن الصلاح، جو کتاب ہے ان کی 3 جلدوں میں، اس میں انہوں نے ایک لطیف بات یہ انہوں نے لکھی ہے کہ اہل المغاربہ یعنی یورپی علماء کے پاس، کہا کہ اہل المغاربہ کے پاس جو ہے کتب ستہ میں مؤطا شمار کی جاتی تھی بدلا من ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کے بدل میں، اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ قبل ان یقفوا علیہ، یعنی سنن ابن ماجہ کو اتنا تعارف نہیں ہوا تھا ان کے پاس، سنن ابن ماجہ میں کی افادیت اور اس کی وسعت اور اس کی خاص کر تبویبات میں جو چاشنی ہے سنن ابن ماجہ میں، کہا کہ وہ اس درجے کا مقام نہیں پائی ہوئی تھی وہ کتاب، اس وجہ سے انہوں نے المؤطا کو داخل کیا، اور المؤطا کا خاص مقام ہے اہل المغاربہ کے پاس، آپ جانتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے ان کے پاس صحیحین سے بھی جو ہے مطلب ایک درجہ مقام جو ہے رہا ہے بعض اہل علم کے پاس۔ یہ اور بات ہے کہ جو ہے معظم اہل علم صحیح بخاری پر کسی کو فوقیت نہیں دیتے ہیں، نہیں، لیکن پھر بھی المؤطا کا ان کے پاس ایک کافی مقام ہے۔ اچھا، ایک الگ بات ہے، ایک اور بات جو مجھے بتانا تھا آپ کو، وہ یہ کہ کتب ستہ والی جو اصطلاح ہے، ایک تو میں نے کہا کہ جو ہے ابو الحسن رزین بن معاویہ کے حوالے سے، پھر اور لیکن انہوں نے مؤطا کو جو ہے اضافی طور پر کیا ہے، پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ المبارک ابن محمد ابو السعادات، انہوں نے ان کی اتباع میں وہی معاملہ روا رکھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کتب ستہ کی جو اصطلاح ہے خصوصیت کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، یعنی حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی، ان کی جو کتاب ہے شروط الائمہ الستہ، اور شروط الائمہ الستہ کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور کتاب بھی ہے، یعنی اطراف الکتب الستہ بھی ان کی کتاب ہے، شروط الائمہ الستہ بھی ان کی کتاب ہے۔ یہ مقدسی علماء میں سے ہے، علماء مقادسہ میں سے، انہوں نے جو ہے اس میں سنن ابن ماجہ کو داخل کیا ہے مؤطا کے بجائے۔ پھر اس کے بعد اس معاملے میں اتنی شہرت حاصل ہوئی سنن ابن ماجہ کو کہ ابن عساکر رحمہ اللہ، ان کی بھی ایک کتاب ہے الاشراف علی معرفت الاطراف، اس میں بھی انہوں نے سنن ابن ماجہ کو داخل کیا ہے، اور انہی 2 کتابوں کو رکھ کر کے بہترین انداز میں تہذیب کر کے عمدگی کے ساتھ کام کیا، یعنی حافظ ابو الحجاج المزی نے رحمہ اللہ تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف، جو ہمارے پاس یہاں کتاب ہے، انہی 2 کتابوں کو رکھ کر کے، یعنی ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کا اخلاص، اور یعنی اخلاص تو ان علماء کا بھی تھا، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو ہے یعنی حافظ ابو الحجاج المزی کو زیادہ شہرت ملی۔ دیکھیں کام انہوں نے کیا تھا، کون؟ ابو الفضل محمد بن طاہر رحمہ اللہ نے، انہوں نے کام کیا تھا کس پر؟ یعنی اطراف الکتب الستہ۔ پھر ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس پر کام کیا الاشراف فی معرفت الاطراف، لیکن ان دونوں کو رکھ کر کے جو انہوں نے کام کیا تحفۃ الاشراف فی معرفت الاطراف، اللہ نے اس باب میں اس کتاب کو مقام دیا، اور یہ کتب ستہ کے ہی اعتبار سے کام ہوا ہے اس پر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ حافظ عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ، جن کی سیرت پر انشاءاللہ میں آنے والے بدھ کو گفتگو کروں گا انشاءاللہ، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الکمال فی اسماء الرجال، کتب ستہ کی رجال پر کام کیا تھا انہوں نے، لیکن اس کی ترتیب بالکل عجیب ترتیب ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان کیا، پھر عشر مبشرہ کو، پھر صحابہ میں سے جو نساء ہیں اور خواتین ہیں ان کو، پھر اس کے بعد جو ہے کتب ستہ کے عام روات کو انہوں نے لیا، سب سے پہلے محمد نام کے روات کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس وجہ سے جو ہے تقدس کے طور پر اس نام کو رکھا، پھر حروف الہجا کا اعتبار کر کے سارے نام انہوں نے رکھے، اور کئی نام اس میں سے غائب بھی تھے، نئی ترتیب جیسے کہ وہ، تو انہوں نے کام کیا تھا اس پر الکمال فی اسماء الرجال، اس پر بھی کام کیا ابو الحجاج المزی نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کو کافی شہرت عطا فرمائی۔ تو پھر یہ کتب ستہ کا ایک نیا رخ ملا اس کو سنن ابن ماجہ کے اضافے کے ساتھ، تو اس کو کافی شہرت ملی کتب ستہ کی اس تعبیر کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد کے جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے اسی اعتبار سے اس کو آگے بڑھایا، اور پھر پوری امت مسلمہ کے اندر مشرق میں، مغرب میں، اور حرمین کی وجہ سے، حجازی علماء کے ہاں اس کی قبولیت کی وجہ سے، یہ پھر پوری دنیا بھر میں کتب ستہ علی الاطلاق جب کہا جانے لگا تو وہ ابن ماجہ کی اضافی کے ساتھ۔ اس طرح سے اس کی ایک تاریخی ہلکی پھلکی سے میں نے نہایت اختصار سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات آپ کے علم میں یہ بھی آنی چاہیے کہ حافظ صلاح الدین العلائی، نام سنا ہوگا آپ نے،
یہ 761 ہجری ان کا سن وفات ہے، دمشق علماء میں سے ہے۔ کتاب المراسیل ان کی کتاب ہے ہمارے پاس، المختلطین ان کی کتاب ہے، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں وہ وہ اور بلکہ حافظ ابن حجر العسقلانی نے بھی رحمہ اللہ، ان کی بھی جو النکت ہے ابن صلاح رحمہ اللہ کے مقدمے پر، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کتب ستہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں سنن ابن ماجہ کی جگہ میں سنن دارمی ہوتی تو بہت بہتر ہوتا، ایسے انہوں نے لکھا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ سنن ابن ماجہ کے مقابل سنن دارمی میں احادیث ضعیفہ کم ہیں، احادیث منکرہ شاذہ یہ جو ہے سنن ابن ماجہ کے مقابل زیادہ کم ہے۔ ایک تو یہ وجہ انہوں نے بتائی ہے حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ۔ دوسری وجہ یہ بتائی ہے کہ اس میں یعنی اسانید عالیہ بہت ہیں، بڑی مقدار میں۔ امام دارمی رحمہ اللہ، جانتے ہیں نا امام دارمی رحمہ اللہ کو؟ ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن، امام بخاری رحمہ اللہ کی انتقال سے 1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، 255 ہجری کو۔ تو امام دارمی رحمہ اللہ کی سنن سے متعلق یہ باتیں۔ ایک تیسری بات انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کتاب میں ثلاثیات اتنی بڑی مقدار میں ہیں کہ صحیح بخاری سے بھی زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے اس کتاب کو کتب ستہ کا حصہ ہونا چاہیے تھا بنسبت اس کے۔ تو کتب ستہ کی جب تعبیر آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے آپ کو اس میں دھیان دینا پڑے گا۔ ایک تو کتب ستہ میں یعنی صحیحین کے ساتھ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، یہ تو بالکل واضح ہیں، لیکن چھٹویں کتاب کے اعتبار سے بعض اہل علم کے پاس المعطا، جیسے جامع الاصول فی احادیث رسول، بہت شہرت یافتہ کتاب ہے، اور بیشتر بلکہ آج کے اس دور میں دنیا بھر کے علماء کے ہاں کتب ستہ میں چھٹویں کتاب سنن ابن ماجہ ہی ہے، لیکن نظریے کی حد تک، ایک فکرہ کی حد تک، ایک سوچ، ایک خیال کی حد تک، ایک اختراع، ایک رائے کی حد تک یہ بات تھی کہ جو سنن دارمی ہونی چاہیے ان وجوہات کی بنا پر، لیکن اس کے باوجود بھی سنن ابن ماجہ کی افادیت الگ ہے، وہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ بعض اہل علم نے کتب ستہ کے بجائے کتب سبعہ مراد لیا اور اس میں ابن ماجہ اور معطا دونوں کو داخل کیا، اس طرح کی جو ہے یعنی، لیکن یہ سب جو ہے تقریباً نادر چیزیں، لیکن آپ اہل علم اس لیے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، ورنہ آج ہم کتب ستہ کہتے ہیں علی الاطلاق مطلقاً، اس سے مراد یہی ہے جو کتب ستہ آج ہمارے پاس معروف ہے۔ چلیے انشاءاللہ آخر کے 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ انہی کتابوں کے انتخاب میں کیا باتیں ہیں۔ اس سلسلے میں یعنی آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے کتب ستہ پر کام کیا ہے، اگر آپ ان کے مقدمات پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ہے، اس کا مقدمہ پڑھیے گا آپ، جامع الاصول فی احادیث الرسول اس کا مقدمہ پڑھیے گا آپ، اسی طرح سے الجامع الکامل فی الاحادیث الصحیحہ الشامل اس کا مقدمہ پڑھیں آپ۔ تو اور پھر جو یہ خاص کر حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کا جو مقدمہ ہے، مقدمہ ابن صلاح، اور ابن حجر رحمہ اللہ کی جو النکت ہے اس کو سامنے رکھ کر کے پڑھیں، اور علامہ بدر الدین الزرکشی کی جو النکت ہے اس کو سامنے رکھ کر کے پڑھیں آپ، تو آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے کئی باتیں بکھری ہوئی ہوں گی جو ایک جائے کر سکتے ہیں آپ کہ کیوں کر انہی 6 کتابوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے میں جو وجوہات بتاؤں گا وہ دیگر علماء کے پاس بھی ہوں گے، دیگر علماء میں بھی ہوں گے اور دیگر کتابوں میں بھی ہوں گے، لیکن ایک ساتھ ان کتابوں کے اندر جو بات ہے وہ سب سے اہم چیز ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان اہل علم نے احادیث کا انتخاب کیا ہے، یعنی انتخاب سے مراد یعنی انتقاء جسے کہتے ہیں، یعنی بڑی مقدار میں ہم جو کہتے ہیں نا 6 لاکھ حدیثیں، 5 لاکھ حدیثیں، 2 لاکھ حدیثیں، اس سے کیا مراد ہے؟ سند مراد ہے، اسانید مراد ہے، متون نہیں، اسانید مراد ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے صحیح بخاری میں تو بہت کم، صحیح مسلم میں تحویل بہت ہوتی ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کا خاصا خیال رکھا ہے کہ جیسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنے ایک استاذ کا نام لیتے ہیں، اپنے ایک دوسرے استاذ کا بھی نام لیتے ہیں، اور لیکن جو ہے پھر متن ایک ہی ہوتا ہے، یا کبھی کبھار ایک کلمے میں جو ہے اختلاف رہتا ہے تو وہ 2 حدیثیں مراد ہوتی ہیں۔ کبھی اپنے اساتذہ میں سے 3 کے نام لیتے ہیں تو پھر وہ 3 حدیثیں مراد ہوتی ہیں، یعنی ایک حدیث کی جب 5 اسانید ہوتے ہیں یا 6 طرق ہوتے ہیں، کبھی کبھار 10 20 30 طرق ہوتے ہیں تو وہ پھر 30 حدیثیں مراد ہوتی ہیں، 25 حدیثیں، 20 حدیثیں مراد ہوتی ہیں، متن بھلے ہی ایک ہو۔ اسی لیے دکتور ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ انہوں نے جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات پر کام کیا ہے، دیکھا آپ نے رسالہ، چھوٹا سا رسالہ ہے، دیکھا آپ نے؟ جی ضرور پڑھے گا، بہت ہی معلوماتی علمی ہے۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو 5000 سے زائد والی جو مرویات کی بات کی جاتی ہے اس کا تعلق اسانید سے ہے، متن سے نہیں ہے۔ یہ بات آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے، بات واضح ہوئی آپ کو؟ جی۔
تو یہ جو اسانید والی جو بات ہے یہی اصل مقصود ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں 2 لاکھ. تو امام بخاری، امام مسلم یا امام احمد بن حنبل یا امام ابو داؤد، جن علماء نے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے 2 لاکھ 3 لاکھ احادیث میں سے ہم نے جو اس میں سے جو انتخاب کیا ہے اس سے مراد جو ہے یہ اسانید ہوتے ہیں. بہرحال تو ان علماء نے زیادہ تر انتقاء کیا ہے بہت ہی عمدگی کے ساتھ، یعنی دیگر لوگوں نے بھی کیا ہے. حافظ ابن خزیمہ نے نہیں کیا ہے، اسحاق ابن ابراہیم راہوی نے نہیں کیا ہے، دیگر اہل علم نے کیا، سبوں نے کیا ہے، لیکن ان کی یہ چیزیں نمایاں ہیں. ساتھ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان اہل علم نے صحت کا بہت اہتمام کیا ہے. پھر یہی سوال پیدا ہوگا کہ دیگر اہل علم نے صحت کا اہتمام نہیں کیا ہے کیا ہے؟ یقیناً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صحت سے متعلق کافی گفتگو کی ہے اپنی کتاب سے متعلق. امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے تو کافی مشہور ہے کہ جو ہے اگر کسی مجہول راوی ہے آپ نے روایت کی تو آپ کا روایت کرنا اس کی جہالت کے لیے جو کافی ان کی جہالت جو عدم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک الگ موضوع ہے. حالانکہ آپ دیکھیں گے اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ کی جو مسند ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے ابوبکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان بن عفان ہوں، علی بن ابی طالب ہوں، ابو ہریرہ ہوں، جو انہوں نے صحابی کے نام پر جو مسند جو انہوں نے ترتیب دی ہے اس صحابی سے متعلق جو سب سے صحیح مرویات ہیں اسی کو جگہ دی ہے انہوں نے. ابوبکر البزار رحمہ اللہ معروف ہیں صحت سے متعلق، تو احادیث کی تصحیح سے متعلق یہ میرا خود ایک موضوع ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی طرح کن اصحاب علم نے اپنے لیے جو ہے ایک طرح سے شرط باندھی تھی کہ میں صرف صحیح احادیث کا مجموعہ اختیار کروں گا. المنتقى جانتے ہیں آپ؟ المنتقى ابن الجارود رحمہ اللہ کی سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شاید ہی کوئی آپ کو حدیث اس میں سے حسن درجے سے کم ملے، ایسے انہوں نے لکھا سیر اعلام النبلاء میں. تو ایک بڑی تعداد اہل علم کی ہے جنہوں نے صحت کا اہتمام کیا ہے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ کتب ستہ میں ایک چیز یہ بھی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر یکجا ہو جاتی ہیں، یہ مقصود ہے. 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک تیسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی کتابوں میں جو 6 امہات الکتب ہیں، جو 6 کتابیں ہیں، اس میں احادیث کا ڈھونڈنا، احادیث کا بحث کرنا، احادیث تک پہنچنا، کسی بھی حدیث تک، یہ بہت ہی آسان ہے کیونکہ یہ 6 کتابیں بھی تبویب سے متعلق ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں گے کہ کتاب الصلاۃ تو آپ براہ راست کوئی حدیث پڑھتے ہیں کہ نماز کے موضوع سے متعلق ہے، آپ کتاب الصلاۃ کی طرف چلے جا سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق اخلاق اور آداب سے، آپ کتاب الادب کی طرف چلے جائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے مطلب اللہ کے رسول کی سیرت وغیرہ سے متعلق کتاب المغازی میں چلے جائیں. کسی آیت کی تفسیر سے متعلق کوئی بات ہو آپ دیکھیں گے کتاب التفسیر سے متعلق چلے جائیں. تو مسند احمد میں، مسند البزار میں، مسند ابی یعلا میں آپ کے لیے مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. اس کے طرق دوسرے ہیں، اس کے حدیث وہاں تک کیسے پہنچے؟ اگر مسند اعلیٰ میں ڈھونڈنا ہو، معاجم میں ثلاثہ ہیں ابو القاسم طبرانی کی، اور مہنگا کام ہے. لیکن جو ہے یہ جو معاملہ ہے یعنی کتب ستہ کا، اس میں زیادہ آسانی ہے. 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک چوتھی بات یہ ہے کہ ان 6 کتابوں میں یعنی اسلام کا جو نچوڑ ہے، شمولیت جسے کہتے ہیں، یعنی اسلام کا احاطہ تقریباً انہوں نے کر لیا ہے. اس قدر ابواب ہیں. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم. گو کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابواب قائم نہیں کیا ہے، لیکن امام نووی خاص طور پر اور دیگر اہل علم نے اور خاص طور پر امام نووی نے جو اس پر ابواب قائم کر کے جو مسائل کا جو انہوں نے مطلب استنباط کیا ہے اور جو استقصاء انہوں نے کیا ہے، شریعت کو احاطہ گویا کہ کر لیا انہوں نے. مطلب کون سا مسئلہ چھوٹا ہے بتائیے. تو یہ تبویبات کا جو انبار ہے، آپ دیکھیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی اختصار علوم الحدیث، اس میں انہوں نے جو کتب ستہ کا تعارف کروایا ہے، سنن ابن ماجہ کا تعارف کرواتے انہوں نے کہا کہ اس کی تبویبات کی جو گہرائی ہے اس وجہ سے بھی یہ کتاب زیادہ جو ہے مطلب مفید ہے. کہا انہوں نے سنن ابن ماجہ رحمہ اللہ کہ اب تبویب دیکھیں اس کی. اب کتاب آپ دیکھیں گے کتاب التجارات اٹھا لیں اس کی، اب اس کے ابواب پڑھ کر کے دیکھیں. کتاب الزہد اٹھا لیں، اب اس کے ابواب پڑھ کر کے دیکھیں. یا کچھ اور کتاب لے لیں، کتاب الصلاۃ یا کتاب الحج وغیرہ، کتاب المناسک، اب اس کے ابواب پڑھ کر کے دیکھیں. تو جو سنن دارمی میں آپ کو اس درجے کے ابواب نہیں ملیں گے جو سنن ابن ماجہ کے اندر ہیں، اسی لیے اس کو کتب ستہ میں ضم کیا گیا. امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا میں تو ہے، تبویبات ہیں، لیکن اس قدر وسیع پیمانے پر نہیں ہیں جو سنن ابن ماجہ کے اندر ملیں گی. تو اس وجہ سے تو ایک بھی وجہ ہے. کتنی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی؟ 4. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان علماء کا مقام، ان علماء کا رتبہ، ان علماء کا درجہ اہل علم کے پاس. امام بخاری یا اللہ سید الفقہاء، امام مسلم، امام ابو داؤد،
امام ابو داؤد رحمہ اللہ سند کے مقابل یعنی متن پر بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، وہ یعنی فقہ الحدیث پر بہت اہتمام کرتے ہیں، مسائل کے استنباط پر بہت اہتمام کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب چاروں جہت پر کام کیا آپ نے، اللہ اکبر۔ امام نسائی رحمہ اللہ کو دیکھیں آپ، امام ابن ماجہ کو دیکھیں آپ، تو ان علماء کا جو مقام عالمی سطح پر، علاقائی طور پر نہیں، عالمی سطح پر، کہاں کی اہل علم، لیکن حرمین میں ان کا ایک دبدبہ، مصری علماء میں ان کا مقام، اور جو ہے بلکہ ابن السکن کا میں نے جو حوالہ دیا ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کو وہاں پر تعارف کروایا، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی جلالت سے متعلق دھیرے دھیرے ایسے کام ہوا ہے۔ تو بعض اہل علم نے کہا کہ موطا کا مقام جو ہے صحیحین سے متعلق فوقیت اس لیے تھا کہ صحیح بخاری کا تعارف نہیں ہوا تھا وہاں پر، جب تعارف ہو گیا تو پھر جو ہے صحیح بخاری کی جو فوقیت رہی۔ یعنی ان 6 علماء کا جو مقام ہے اس اعتبار سے بھی کتنے 5 وجوہات ہو گئیں۔ ایک چھٹویں وجہ یہ بھی ہے کہ یعنی دنیا بھر میں عالمی سطح پر یعنی جب یہ کتابیں مرتب کی گئی ہیں یعنی اس میں کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں جو کہ شاذ مسائل ہوں، یعنی تقریباً معمول بہا جتنے مسائل ہیں یعنی سب اہل علم اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس سے اخذ کرتے ہیں، اس سے استنباط کرتے ہیں، اس میں شذوذ نظر نہیں آتے ہیں مسائل میں۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی ان کتابوں کو کتب ایک خاص مقام امہات الکتب کے طور پر انتخاب کرنے سے متعلق۔ اور ایک وجہ بعض اہل علم نے یہ بھی بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی ان 6 علماء بھی قدیم علماء میں سے ہیں، 3 ہجری کے علماء میں سے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال 256 ہجری میں ہوا، امام مسلم کا 261 ہجری میں ہوا، اور امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد کا تقریباً 270 سے 280 کے درمیان ہوا ہے۔ بس امام نسائی رحمہ اللہ 303 ہجری ان کا سن وفات ہے، اور جب ابن السکن رحمہ اللہ نے جو 4 کتابوں کا انتخاب کیا ان کا انتقال تو 353 ہجری ہے، صرف 50 سال کا فاصلہ ہے دونوں کی، مطلب ان کی وفات اور ان کی وفات سے متعلق۔ تو بہرحال یہ ان وجوہات کی بنا پر ان 6 کتابوں کا جو ہے خاص طور پر اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جو تعارف کے حد تک جو ہمارا مقصود تھا وہ آپ کے پیش نظر ہے الحمدللہ۔ اور میں جیسے کہ کہہ رہا تھا کہ اتنی بڑی مقدار میں احادیث کی جو کتابیں ہیں جو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی سے پہلے لکھی گئی ہیں، انہی کتابوں سے استفادہ کر کے ان علماء نے یعنی انتخاب کر کے یہ کتابیں ترتیب دی ہیں۔ یہ کہنا ہی چاہتا ہوں کہ امام بخاری، امام مسلم، یہ جو اصحاب الکتب الستہ ہیں، ان سے پہلے کی جو بڑی تعداد میں کتابیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس 50 کے قریب ہیں، تقریباً 30 کے قریب ہوں گے جو امام بخاری، امام مسلم سے پہلے کی لکھی گئی کتابیں ہیں، چھوٹے موٹے سب رسالے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ تو انہی ساری کتابوں کو رکھ کر کے انہوں نے ترتیب دی ہیں، لیکن اس زمانے کا انداز الگ تھا۔ بس ایک نقطہ بتلا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اس زمانے کا انداز یہ تھا امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ وغیرہ، کہ یہ اپنی کتابوں میں جو مرویات لے کر کے آتے تھے، جیسے مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ حدیث موطا سے لے کر آ رہے ہیں تو موطا کا حوالہ نہیں دیتے تھے کہ میں نے اس کو موطا سے لیا ہے۔ نعیم بن حماد کے الفتن کتاب ہے، کتاب الفتن، اس کا حوالہ نہیں دیتے تھے کہ جو میں کتاب الفتن سے لیا ہوں۔ ان کے استاذ ہیں ابو بکر الحمیدی، ان کی مسند سے میں نے یہ حدیث لیا ہے، ایسا وہ نہیں کہتے تھے۔ اس دور کا انداز یہ تھا کہ ایک عالم دین، ایک مصنف اپنے استاذ سے حدیث کا سماع کرتے، یا کسی بڑے عالم دین کی کوئی کتاب ہوتی ہے، اپنے استاد کی طریق سے اس کتاب کا سماع کرتے اور اسے اپنی کتاب میں درج کر لیتے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں وہ احادیث جو موطا کی ہیں اپنی استاذ کی طریق سے سنتے ہوئے موطا سے انہوں نے لیا ہے وہ اس حدیث کو، تو بس پہلے سماع کر لیتے پھر حدیث کو درج کر دیتے۔ آپ دیکھیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ الرسالہ الی اہل مکہ ہے نا، وہ کافی دقیق رسالہ ہے اور بہت دلچسپ، بہت عمدہ۔ آپ پڑھیے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کافی حد تک سمجھ لیں گے آپ۔ جہاں کچھ غموض ہو، کچھ چیزیں پریشان کن ہو، آپ پوچھ لیں، آپ کو اس کی تحلیل ہو جائے گی باذن اللہ تعالیٰ۔ اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ وہ خصوصی طور پر جیسے مصنف عبد الرزاق ہے اور حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کے جو تصنیفات ہیں اس سے انہوں نے کافی استفادہ کیا ہے۔ یعنی حماد بن سلمہ رحمہ اللہ تو 167 ہجری 160 پر 7 ہجری سن وفات ہے، 211 ہجری عبد الرزاق صنعانی کا ہے رحمہ اللہ۔ امام بخاری نے سماع نہیں کیا ہے ان سے، استفادہ نہیں کر سکے ان سے، امام ابو داؤد تو بالکل بھی نہیں کر سکے، لیکن جو ہے ان کی کتابوں سے جو استفادہ کیا ہے اپنے اساتذہ کی طریق سے پہلے سماع کر لیتے ہیں، پھر جو جب درج کر دیتے تو پھر اس کا حوالہ نہیں دیتے۔ یہ قدیم علماء کا انداز ہے یہ۔ آپ دیکھیں امام ترمذی، امام مسلم رحمہ اللہ کو
میرا یہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ 5-10 منٹ کی گفتگو کبھی اسی موضوع پر کر دوں گا باذن اللہ تعالیٰ. انہوں نے جو ہے حماد ابن اسامہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ حماد ابن اسامہ، ابو اسامہ، 201 ہجری سے وفات ہے ان کا. تو ان کی جو مرویات جو لے کر آئے ہیں وہ اپنی صحیح مسلم میں اپنے اساتذہ کے طریق سے، ایک جگہ پر جو ہے مطلب اس کا اظہار انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمیں ان کی مرویات ملی ہیں بس، لیکن سما نہیں کر سکے اپنے استاد سے. وہ یعنی ان کی کتاب کا حوالہ دیا ہے بس، انہوں نے ان کی کتاب کا حوالہ دے سکے ہیں، لیکن اپنے اساتذہ سے جو اتصال طور پر جو ان کی کتاب سے سما کرنا تھا وہ نہیں کر پائے. وہ اس کا اظہار کیا انہوں نے صحیح مسلم کے اندر. انشاءاللہ یہ جو ایک دقیق بات ہے، کبھی انشاءاللہ میں آپ کو مستقل اسے پر 10 منٹ کی کبھی گفتگو کر دوں گا باذن اللہ تعالیٰ. تو یہ اس زمانے کا انداز ہے. تو ساری مرویات انتقاء کر کے ان کتابوں میں انہوں نے جمع کی ہیں. تو کتب ستہ اس کا اپنا ایک مقام ہے. یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا میں کہ ایسی ہی عشوائیاً یا کوئی عبث کام نہیں ہے کہ کتب ستہ یوں ہی جو ہے رواج پا گئی ہیں، یوں ہی شہرت پا گئی. نہیں، بالکل باضابطہ، باقاعدہ اور اصول اور ضابطے کی روشنی میں، کافی علم، بصیرت اور فقہ کی روشنی میں، جو اصول کی روشنی میں ان 6 کتابوں کا انتخاب ہوا ہے. تو یہ کافی معنی رکھتے ہیں. طالب علم کو اس جانب اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا مقام سمجھ کر کے استفادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل علم کی خدمات کو سراہنے، سمجھنے اور ان سے استفادہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.